दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समय अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि सियासी इख्तिलाफ़ात खलीज की काउंसिल बराए ताउन के मुल्कों की अक़वाम के मफादात की राह में रुकावट बने हुए हैं। वज़ीर सेहत ने एक बैनुल-अक़वामी इजलास में यहाँ कोरोना की वबा के मुकाबले के लिए क़तरी ख़वातीन के किरदार का जायज़ा लिया है। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आलमी सतह पर मुआहदा शिमाली ओक़यानूस नेटो कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले की तैयारियां कर रहा है और अमरीका में एहतजाजी मुजाहिरों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। सामीन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने कहा है कि कतर अब भी खलीजी बहरान के तवीलुल मियाद हल तक पहुँचने के लिए तैयार है, बशर्त ये कि वो कतरी बालादस्ती और खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ न हो। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कतर के मुहासरे ने खलीज की काउंसिल बराए ताउन के मुल्कों को नुकसान पहुँचाया है और ये काउंसिल अभी तक फालिज की शिकार बनी हुई है। उन्होंने मुतनब्बह करते हुए कहा है कि सियासी इख्तिलाफात काउंसिल बराए ताउन के मुल्कों की अक़वाम के मफादात की तकमील में रुकावट बने हुए हैं। फ्रांस के अखबार लूमोंड को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने खलीजी बहरान को हल करने की कोशिशों की तरफ इशारा किया है, जबकि इस मुहासरे को अब 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि बदकिस्मती से गुज़श्ता साल के दौरान की जाने वाली कोशिशें कामयाब नहीं हो सकीं, क़ता नज़र इस बात के कि उनमें कुछ पेशरफ्त हुई है और लगता यह है कि दूसरा फरीक हकीकी मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी बिरादर मुल्क कुवैत के अमीर और अमरीका की जानिब से कोशिशें जारी हैं। लीबिया की सूरत हाल के बारे में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के दायरे में सियासी अमल की पाबंदी की जाए। उनके ज़रिए ही लीबियाई अवाम की बहुत सी जानों और मुल्क के वसाइल को बचाया जा सकता था। अमरीका और अफ़गान तालिबान तहरीक के दरमियान दोहा में तय पाने वाले समझौते को उन पर दस्तखतों के बाद होने वाले हमलों के बाद नाकाम होने से बचाने के वसाइल के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये समझौता नाकाम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि यह समझौता अफ़गानिस्तान में अमन की बहाली की तरफ पहला कदम है। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू के इस ऐलान के बारे में कि वो अगले माह जुलाई में मगरबी किनारे का एक हिस्सा ज़म कर लेने का अज़्म रखता है, वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कतर इस इक़दाम को रिफ्यूज़ और मुस्तरद करता है। उन्होंने मुतनब्बह करते हुए कहा कि इस इक़दाम के असरात पूरे इलाके पर एक सानिहा साबित होंगे और इस इक़दाम का मतलब अमन के पूरे अमल का खात्मा होगा। वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने कोरोना का मुकाबला करने के लिए कतर में ख़वातीन के किरदार का जायज़ा पेश किया है। उन्होंने कहा है कि इस वबा के मुकाबले और समाज की हिफाजत के लिए सेहत के शोबे की पहली सफ़ों में काम करने वालों में ख़वातीन का तनासुब बहुत ज़्यादा है। वो कोविड-19 नामी आलमी वबा की रोकथाम में ख़वातीन की लीडरशिप के असरात से मुताल्लिक़ एक आला सतही इजलास में मरकज़ी मुक़र्रर की हैसियत से खिताब कर रही थीं। वीडियो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के ज़रिए मुनाक़िद किए जाने वाले इस इजलास का अहतमाम न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में कतर के मुस्तक़िल वफ़द के ज़रिए कतर ने कोस्टारिका,
اٹلی، کینیا، لبنان، نائجیریا، سویڈن اور افریقی یونین کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کورونا وائرس کے مزید 1700 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 1592 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اس بیماری سے شفا پانے والوں یعنی ریکور ہونے والوں کی تعداد اب 42,527 ہو گئی ہے، جبکہ 2 مریض مزید فوت ہو گئے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں یہ اضافہ یہ بتا رہا ہے کہ وزارت صحت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات بہت کامیاب جا رہے ہیں اور ملک میں اعلیٰ معیار کی میڈیکل سروسز یعنی طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ قطر نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے جو احتیاطی اقدامات اور تدابیر اختیار کی ہیں وہ اب مسلسل ان کے پھل توڑ رہا ہے، اور اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ اس وائرس سے بہت زیادہ متاثر ہو کر اسپتال میں داخل ہونے والوں کی یا انتہائی نگہداشت کے یونٹ ICU میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں بہت کمی آ گئی ہے کہ یہاں متاثرین کے ساتھ ملنے جلنے والوں اور بیماری کے ابتدائی مراحل میں ہی ٹیسٹ لینے کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا تھا، اور وزارت صحت کی جانب سے یہ اہم ترین اقدامات تھے کہ ابتدائی مراحل میں ہی مرض کا پتہ چل جانے کی وجہ سے مریض کی حالت سنگین ہونے سے بچا لی جاتی ہے۔ کووڈ-19 نامی اس وبا کا ملک میں روک تھام کے لیے کی جانے والی کوششیں اس وائرس کے رخ کو سطح پر رکھنے اور اس کے اثرات کو محدود کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ ان کوششوں میں مختلف پابندیوں کے فیصلے، احتیاطی اقدامات، اویئرنیس یعنی آگہی کو عام کرنے اور سماج کے تمام لوگوں کی طرف سے تعاون شامل ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ تمام لوگ ان احتیاطی اقدامات کی پابندی کرتے رہیں، سماجی دوری یعنی سوشل ڈسٹینس اور دوسروں کے ساتھ ایک مناسب فاصلہ رکھنے کی پابندی کرتے رہیں۔ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کے مختلف اداروں اور محکموں کے درمیان تعاون کے ضمن میں حمد میڈیکل کارپوریشن نے جاسم اور حمد بن جاسم چیریٹی سوسائٹی کے ساتھ مشترکہ تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جس کی روح سے حمد میڈیکل کارپوریشن 2 ملین قطری ریال کی مادی امداد وصول کرے گی، جسے کورونا وائرس سے ان متاثر ہونے والوں کے علاج میں استعمال کیا جائے گا جو حمد میڈیکل کارپوریشن کے مختلف ہیلتھ کیئر فیکلٹیز میں زیر علاج ہیں۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے مغربی کنارے اور شہر القدس میں صحت کے متعدد منصوبوں کا اعلان کیا ہے جن پر 2 ملین قطری ریال کی لاگت آئے گی۔ اس نے کہا ہے کہ ان منصوبوں کا مقصد شہر القدس میں فلسطینی اسپتالوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے، اور یہ اس سے پہلے مغربی کنارے اور القدس میں نافذ کیے جانے والے منصوبوں کی تکمیل ہوں گے۔ سابقہ منصوبے صحت، بچاؤ، ترقی اور ڈیولپمنٹ اور اقتصادی شعبوں سے متعلق ہیں اور ان پر 6 ملین امریکی ڈالر کی لاگت آئی ہے۔ دنیا میں کورونا کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اب تک تقریباً 4 لاکھ یعنی 400,000 اشخاص اس بیماری میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ متاثرین کی تعداد تقریباً 7 ملین ہو گئی ہے، جبکہ اب تک 3,400,000 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ ادھر معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹولٹنبرگ نے اعلان کیا ہے کہ نیٹو اس وقت کورونا کی وبا کی دوسری ممکنہ لہر کے مقابلے کے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے فیس ماسک کے بارے میں اپنا موقف اب تبدیل کر لیا ہے، اور اب اس نے بھی دنیا کا ساتھ دیتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ بھیڑ والے مقامات پر لوگ فیس ماسک کا استعمال کریں تاکہ اس وائرس سے بچا جا سکے۔ گروپ 20 کے ملکوں نے عہد کیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی روک تھام پر $21 بلین سے زیادہ کی رقم خرچ کریں گے۔
روس کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کورونا وائرس کی سنگین صورتحال کے شکار مریضوں کے علاج کے لیے ایک دوسری دوا بھی اب رجسٹر کر لی ہے۔ اس نئی دوا کا ٹریڈ نیم ایلسیرا ہے اور اس کے ذریعے اس بیماری کی شدت کے شکار مریضوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ لیبیا میں قومی وفاقی فوجیں اب شہر سرت میں داخل ہو گئی ہیں۔ وہ مشرق کی جانب بڑھتی جا رہی ہیں اور انہوں نے حفتر کی فوجوں کو ملک کے وسطی حصے میں واقع الجفرا نامی اڈے سے انخلا پر مجبور کر دیا ہے۔ وہاں کی کشمکش کو ختم کرانے کے لیے مصری صدر عبد الفتاح السیسی کے منصوبے پر تبصرہ کرتے ہوئے لیبیا کی اسٹیٹ سپریم کونسل کے صدر خالد المشری نے کہا ہے کہ لیبیائی عوام کو اب نئے منصوبوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیبیا کی قومی وفاقی فوجیں اس سے قبل شہر بن الولید پر بھی قبضہ کر چکی ہیں۔ امریکہ میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور دارالحکومت واشنگٹن کی سڑکوں پر اور وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرے کیے گئے ہیں۔ ان میں پولیس کے تشدد کی مذمت کی گئی ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس تشدد کا نشانہ بننے والے شہری جارج فلوئڈ کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے ان ریاستوں کے حکام سے جن میں تشدد اب بھی جاری ہے کہا ہے کہ وہ نیشنل گارڈ فورسز کو بلا کر سڑکوں پر اپنا کنٹرول بحال کریں اور کسی کو بھی لوٹ مار اور دکانوں میں تخریب کاری کی اجازت نہ دیں۔ لندن اور دنیا کے کئی دوسرے شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سیاسی اختلافات خلیج کی کونسل برائے تعاون کے ملکوں کی اقوام کے مفادات کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ وزیر صحت نے ایک بین الاقوامی اجلاس میں یہاں کورونا کی وبا کے مقابلے کے لیے قطری خواتین کے کردار کا جائزہ پیش کیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پر معاہدہ شمالی اقیانوس نیٹو کورونا کی دوسری لہر کے مقابلے کی تیاریاں کر رہا ہے اور امریکہ میں احتجاجی مظاہروں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔